السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا معجزہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آنے لگی۔ ایک ایسا واقعہ جو اس سے پہلے شاید ہی آپ نے سنا ہوگا، تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان ظالموں میں سے ایک ظالم جس کا نام خلی بن یزید تھا، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے میری بیوی، میں تیرے لیے وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تجھے زندگی بھر کے لیے مالدار کر دے گی۔ اس عورت نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو خلی بن یزید نے جواب دیا، بولا کہ میں حسین ابن علی کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا، لعنت ہو تجھ پر، لوگ سونا اور چاندی لے کر آتے ہیں اور تو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا مقدس سر لے کر آیا ہے۔ تم لوگ دنیا کی دولت میں اتنے زیادہ اندھے ہو چکے ہو کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو تم لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ دولت کی لالچ میں آ کر تم نے نواسہ رسول کا قتل کر دیا ہے۔ کل قیامت میں تم کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ وہ عورت آگے کہتی ہے کہ میں نے کل رات بھر دیکھا ہے کہ ایک عظیم نور سر مبارک سے آسمان تک روشن ہے اور سفید پرندے سر مبارک پر قربان ہو رہے ہیں۔ کھولی نے اپنی بیوی سے کہا، تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ تو کھولی کی بیوی نے کہا کہ تم اپنی دنیا سنوارو، خدا کی قسم میں تیرے جیسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر کھولی کی بیوی یعنی وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے، اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اس دن کے بعد سے کھولی کی بیوی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں پر چلی گئیں۔ جب آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر ابن زیاد خبیث ملعون کے پاس لایا گیا تو اس ملعون کے گھر کی دیواروں سے بھی خون بہنے لگا۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں یعنی گورنر ہاؤس میں جب لایا گیا، پیش کیا گیا، تو اس وقت ان ملعونوں نے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر ایک تخت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ تب وہ ملعون ظالم ابن زیاد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر اور چہرے مبارک پر چھڑی رکھ کر کہتا ہے کہ کیا یہی وہ منہ ہے جس سے تم خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے؟ معاذ اللہ۔ اس وقت ایک ضعیف صحابی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے۔ آپ ابن زیاد کی اس گستاخانہ حرکت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور طیش میں آ گئے اور فرمانے لگے، اے ابن زیاد، تو اس چھڑی کو ہٹا لے۔ جس جگہ تو نے چھڑی کو لگا رکھا ہے اسی مبارک جگہ کو میں نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ چومتے ہوئے دیکھا ہے جس جگہ پر اے ملعون تو چھڑی لگا رہا ہے۔ اے ظالم، یہ حرکت مت کر۔ رسول پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک مرتبہ چوما تھا تو وہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا گیا اور حجاج اکرام قیامت تک اس پتھر کا بوسہ لیتے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس دوش مبارک پر اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کو سوار بھی کیا تھا اور بار بار امام حسین علیہ السلام کو چوما بھی تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد بھی فرماتے ہیں، حسین منیو انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کا خون میرا ہے اور میرا خون حسین کا ہے۔ میری زبان حسین کی زبان ہے اور حسین کی زبان میری زبان ہے۔ اتنے میں ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا جواب دینا چاہتی تھی کہ اتنے میں ہی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، پھپھی جان آپ خاموش رہیے، اس ظالم کو تو جواب میں ہی دوں گا۔ ابن زیاد ملعون کہنے لگا کہ اگر تمہارے باپ کے ساتھ رب تعالیٰ کا معاملہ صحیح ہوتا تو تمہارا باپ اس طریقے سے ذلت و رسوائی کیوں اٹھاتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت علی اوسط امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد کے لیے ذلت و رسوائی نہیں ہے، ذلت و رسوائی تو تیرے لیے ہے ملعون۔
کیونکہ میرے والد کے خون سے تو نے اپنے ہاتھ رنگین کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایسا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ کون ہے؟ تو دربار میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے۔ ابن زیاد ملعون کہنے لگا تبھی تو یہ اتنا بولتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بہن، امام علی علیہ السلام کی بیٹی صاحبزادی، ان کے ساتھ یہ جملہ ایک بدبخت اور ایک ملعون ہی بول سکتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ پھر فرماتے ہیں اے پھپھی جان آپ مت بولیے، آپ جواب مت دیجئے، اس کا جواب میں دوں گا۔ ناظرین کرام ذرا غور فرمائیے کہ اہل بیت کرام علیہ السلام کے پردے کا کیا علم ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے پردہ کیا جہاں پر برداشت بھی نہیں بچی تھی۔ پھر ابن زیاد ملعون اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ امام حسین کا سر یزید کے دربار میں لے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یزید کی بغاوت کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا تبھی وہاں پر ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اصحاب کہف کی آیت کریمہ پر پہنچا، ترجمہ کیا تم نے جانا کہ کہف اور رقیب والے ہماری نشانیوں میں سے تھے؟ اتنے میں ہی امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر مبارک میں سے آواز آتی ہے اے قرآن مجید پڑھنے والے، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل ہونا اور میرے سر کو لے کر نیزے پر رکھ کر گھمانا۔ معجزے کی بات یہ ہے کہ یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر ہے، لیکن دیکھیے کس طرح سے ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ ظالم لوگ جہاں پر بھی رکتے تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کو رکھ کر وہاں پر پہرا دیا کرتے تھے۔ یہی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جیت ہے اور یزید ملعون کی ہار ہے۔ کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، گھر گھر حسین ہے۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔